عشرے کی 10ویں الوداعی مجلس محسن اسلام کی زندگی کے مختلف ادوار اور ان کی خدمات کے سلسلے میں مسلسل گفتگو کی اور ایک دستاویز محفوظ ہو گئی۔ کیسٹوں میں بعض تقریریں 1.5 گھنٹے کی تھیں، بعض 2 گھنٹے کی تھیں۔ اس لحاظ سے تقریباً 15-16 گھنٹے ابو طالب پر ہم نے اور آپ نے کسی بھی عام ہستی پر بولنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، لیکن جو ہستی اللہ اور رسول سے وابستہ ہو جائے اور جو ولایت کو بھی گود میں پالے، جس کا کلمہ پورا ہو۔ ابو طالب کا کلمہ، لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں کہتا ہوں کہ جو کلمے کو پال رہا ہو، آخر مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ لا الہ تو اس کی پیشانی پہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ کو اس نے گود میں پالا، علی ولی اللہ کو اس نے گود میں پالا۔ اب کون سے کلمے کی بات آپ کرتے ہیں؟ کس کلمے کی بات؟ کلام پاک میں جتنے بھی سورے اور آیات ابو طالب کی شان میں موجود ہیں وہ سب میں پڑھ چکا عشرے کے درمیان، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، منطق سے، یعنی جتنے بھی علم کلام کے پہلو ہو سکتے تھے ہر رخ سے ہم نے ابو طالب پر گفتگو کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ عشرہ ایسا ہے کہ جنہوں نے سنا ہے اگر اسے دوبارہ سنیں گے تو لطف اور دوبالا ہو جائے۔ بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جو سماعت کے درمیان مجلس میں نظر انداز ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ سنیں گے تو اور پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کی حد تک ایک اور کلام پاک کا سورہ ہے سورہ بروج۔ آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ مجھ کو قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، مجھ کو قسم ہے اس دن کی جب وہ آئے گا جو موعود ہے، وشاہد و مشہود، قسم ہے مجھ کو اس کی جس کی گواہی دی گئی، قسم ہے مجھ کو اس کی جس نے گواہی دی، والمومنین شہود۔ اب یہ 3 لفظ ہیں اس سورے میں، شاہد، مشہود، شہود، تینوں لفظ ایک ہی روٹ کے ہیں۔ شاہد وہ جو گواہی دے رہا ہو، مشہود وہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے، شہود
ظاہر ہے کہ مومنین ہیں. 3 لفظ ہیں. مرزا غالب نے ایک غزل میں تینوں لفظ جمع کر دیے. کہتے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. حیران ہوں. تو یہاں گواہی دینے والا کون تھا؟ گواہی کس کی دی گئی؟ ظاہر ہے کہ امت اس سے بری ہے، ان چیزوں میں شامل نہیں ہے. دل چاہے امت کا تو شہود میں شامل ہو جائے یا مشاہدے میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ امت نہ مشہود ہے نہ شاہد ہے. جسے اللہ نے شاہد بنایا وہ شاہد رہا، جسے مشہود بنایا وہ مشہود رہا. والسماء ذات البروج، مجھ کو اس آسمان کی قسم جس میں برج ہیں. برج 12 ہیں. آپ سب ہم سے زیادہ واقف ہیں، ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہوں گے. 12 برج ہیں اور ذات البروج اس شاہراہ کو کہتے ہیں جس سیدھ میں یہ سارے برج ہیں. نام آپ کو معلوم ہے، برج حمل ہے، سملہ ہے، عقرب ہے، سرطان ہے، اسد ہے. پہلا حمل ہے، آخری حوت ہے. یہ 12 ہیں. اللہ ان 12 کی قسم کھا رہا ہے. 12 کی قسم کھا رہا ہے، لیکن اس طرح کہ مجھے اس آسمان کی قسم جس میں یہ 12 برج ہیں، جس میں یہ 12 برج ہیں. اب قسم جو کھائی جا رہی ہے کس بات پر؟ کہ آفتاب جب چلتا ہے تو ان 12 برجوں سے گزرتا ہے. پہلے برج حمل میں آتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر برج میں 1 مہینے رہتا ہے. برج حمل میں 1 مہینے رہا، برج اسد میں 1 مہینے رہا، سملہ میں، اس طرح حوت میں، اور پھر حوت کے بعد پھر حمل میں. جب برج حمل میں آفتاب آتا ہے تو پہلا دن جو آفتاب کے برج میں آنے کا ہے وہ 21 مارچ ہوتا ہے. ہمارے آپ کے کیلنڈر کے مہینے 1 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن آسمانی مہینہ 21 سے 21 ہوتا ہے. اب برج حمل میں 21 مارچ سے 21 اپریل تک رہے گا. اس کے بعد دوسرے برج میں آئے گا، پھر تیسرے میں آئے گا، پھر چوتھے میں، اور جیسے جیسے ایک ایک برج سے گزرتا جاتا ہے موسم بدلتے جاتے ہیں، رت بدلتی جاتی ہے، پھل پکتے جاتے ہیں، زمین پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس برج میں آئے گا اس کا اثر ہوگا. اور پھر واپس حوت سے جو آخری برج ہے پھر برج حمل میں آئے گا تو پھر اس دن 21 مارچ ہوگا، یعنی نوروز کا دن ہوگا. دیکھیے یہ قرآنی علم ہے، یہ جنتری کا علم نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے. برجوں والے آسمان کی قسم. تو ایک آسمان ہے جس میں 12 برج ہیں، ایک آسمان ہے جس میں 12 برج ہیں، اور آفتاب اسی آسمان میں 12 برجوں میں ہوتا ہوا چل رہا ہے. اس طرح 12 مہینے بنتے ہیں. ایک سال میں 12 مہینے آفتاب بناتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ جو قسم کھا رہا ہے آسمان کی وہ کون ہے؟ یہ 12 برج کون ہیں؟ یہ آفتاب کون ہے؟ آسمان ابو طالب ہیں، 12 برج 12 امام، آفتاب رسول اللہ ہے. مجھے اس آسمان کی قسم جس میں 12 برج ہیں. 12 ہی بیٹے تو ابو طالب کے ہیں. اب آفتاب آیا 21 مارچ کو.
اور اسے کہتے ہیں برج شرف. اور یہ شرف کا لفظ آپ کو معلوم ہے، شرف اور اشرف ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اور جو لفظ جہاں رکھ دیا وہیں رکھ دیا، اس کو ہٹا نہیں سکتے. اگر مکے کے لیے کہا مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ، کربلا کے لیے لفظ رکھا کربلا معلیٰ، مدینے کے لیے لفظ رکھا مدینہ منورہ، مشہد کے لیے لفظ رکھا مشہد مقدس، لیکن جب نجف پہنچے کہا نجف اشرف. برج شرف میں آتا ہے اور جب بالکل نصف النہار پہ ہو. بتا چکا اسی اشرے میں کہ آفتاب کی 5 حالتیں ہیں. طلوع کرتا ہے، طلوع ہوا، عروج، پہلی منزل طلوع، دوسری منزل عروج، تیسری منزل نصف النہار زوال غروب. نصف النہار کا مطلب یہ ہے کہ 21 مارچ سے جب برج حمل میں آئے گا، جیسے ہی نصف النہار پہ آئے گا تو دن اور رات دونوں برابر ہو جائیں گے. 21 مارچ سے دن برابر ہونے لگتے ہیں، پھر دن بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جون میں آ کر دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، اور دسمبر تک آتے آتے رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے. لیکن 21 مارچ وہ ہے کہ عدل کے مقام پر رات اور دن برابر ہوئے. جب نصف النہار پار آیا برج شرف میں ہوا. جب برج شرف میں آیا تو آفتاب رسالت نے آفتاب امامت کو ہاتھ پہ من کنت مولا، ہاتھ پہ اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی المولا. جیسے 9 دن تھا ویسے کیجئے، اس بیس پہ لائیے، اس بیس پہ لائیے جیسے پورے اشرے میں تھا. چینج مت کریں اس کو، ہماری ساؤنڈ کو چینج مت کریں، صحیح کریں، اسے صحیح کریں. ایک صلوات پڑھیے. من کنت مولا. اب اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. چاند کا حساب اپنا ہے، سورج کا حساب اپنا ہے. سورج چل رہا ہے برجوں میں اور چاند چکر لگا رہا ہے آفتاب کے گرد. چاند جو دن بنا رہا ہے اس حساب سے 18 ذی الحج ہے، آفتاب جو دن بنا رہا ہے اس حساب سے 21 مارچ ہے. اس میں کیا تھا اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ نوروز کے معنی ہے جشن خلافت علی؟ کیا حرج ہے؟ علی کے ذکر میں بخل پیغمبر کو پسند نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، جتنے پہلو نکل سکے ہر پہلو رکھو سامنے. چونکہ 21 مارچ وہ دن ہے کہ موسم بہار کا پہلا دن ہے، جتنے پھل پکتے ہیں اس لیے نظر رکھی گئی علی کی کہ فصل کا پہلا میوہ کھاؤ تو علی کے نام سے. توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے مگر رچ کے کیجئے، تفسیر بھی پڑھیے. جب اللہ کے حکم سے کوئی نبی بولنے لگتا ہے تو ذرہ ذرہ
محو آواز ہوتا ہے، سب ساکت ہو جاتی ہے کائنات، کعبہ بن کے تیار ہوا، اللہ نے کہا چھت پہ چڑھ کے ابراہیم پکارو آؤ حج کے لیے آؤ، ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہ تم آواز دو گے ذرہ ذرہ سنے گا، جو آج یہ آواز سنے گا قیامت تک وہی حج کے لیے آئے گا۔ جب نبی پکارتا ہے ذرہ ذرہ ساکت ہوتا ہے، یہ تو آخری نبی خطبہ آخر دے رہا تھا۔ توجہ توجہ، آخری جملہ سن لو، اس کے بعد جتنی چاہے بلا ظاہر کرنا، آخری نبی بول رہا تھا، آخری نبی بول رہا تھا، ذرہ ذرہ چپ تھا۔ اگر آزمانا ہے کہ نبی کی آواز آ رہی ہے تو 21 مارچ کو پانی میں گلاب کا پھول رکھو، چلتے چلتے رکے گا، وہی وقت تھا من کن تو مولا۔ کیا پریشانی ہے؟ قرآن کے ساتھ تفسیر بھی پڑھنا چاہیے اور تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ چاند کے مہینوں کا حساب 12 مہینے، اور یہ بھی سن لیجئے محرم کا پہلا مہینہ سال کا نہیں ہوا کرتا تھا، ذی الحج سے سال شروع ہوتا تھا اور ذی الحج پہ ختم ہوتا تھا۔ یہ کئی صدیوں کے بعد محرم پہلا مہینہ قرار پایا، اور یہ جو مہینے بنے ہجری کے، ہجری تو ہجرت کے بعد شروع ہوگی، یہ اب یوں سنتے جائیے، حضور کے والد عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم کے والد عبد مناف کے والد قصی کے والد کلاب نے سب سے پہلے مہینے ایجاد کیے۔ حضور اور علی کے پردادا نے یہ مہینے ایجاد کیے۔ 4 مہینے محترم رکھے، احترام کے مہینے جس میں جنگ نہیں ہوگی۔ ہر مہینے کا نام سوچ کر رکھا، فصل اور رت کے اعتبار سے رکھا۔ جب ریت گرم ہوتی تھی، جلنے لگتی تھی بجری، تو بجری کو گرم جب کرتی ہے دھوپ تو اسے عربی میں رمضان کہتے ہیں۔ محرم کے معنی احترام ہیں، اور جب موسم زرد ہوتا ہے خزاں کا تو عربی میں زرد رنگ کو صفر کہتے ہیں، اصفر۔ جب دھوپ زرد ہوتی تھی اس مہینے کو صفر کہا۔ جب فصل پکتی تھی اسے ربیع الاول کہا۔ اب فصل پکی تو ربیع کا دوسرا مہینہ آیا۔ جب برف جمی تو جمادی الاول، جمادی کے معنی جمنا، 2 مہینے برف جمی، جمادی الاول جمادی الثانی۔ اور جنت میں ایک نہر بہتی ہے جس کا پانی تسنیم و کوثر کی طرح ہے، اس کو رجب کہتے ہیں۔ رجب کے معنی ترجیب ہے، ترجیب کے معنی احترام ہے۔ اب یہ کلاب نام رکھ رہے ہیں، یہ ابو طالب کے پردادا ہیں، ابو طالب کے اجداد کے احسان گناؤں۔ رجب، اور اس کے بعد جب مہینہ آتا تو نئی پتیاں نکلتی، پتی نکلنے سے پہلے کلیاں پھوٹتی ہیں۔ شاخ میں جب کلیاں پھوٹتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کلیاں پھوٹنے لگیں، اب پتے آئیں گے، اب پھل آئیں گے، اب پھول آئیں گے۔ تو کلیوں کے پھوٹنے کو موسم بہار میں شعبان کہتے ہیں۔ نبی کے گھر میں کلیاں عربی میں شالا کہتے ہیں، شال کہتے ہیں اونٹوں کا کیف میں آنا۔ اس موسم میں اونٹ کیف میں آتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا۔ اور چونکہ بھائی حج کا مہینہ تھا ذی الحج نام رکھا، تو یہ کلاب نے نام رکھے ہیں۔
یہ احسان ہے ابو طالب کے پردادا کا. لیکن کلاب سے پہلے کیا ہے؟ کلاب سے پہلے مرہ ہیں، مرہ سے پہلے لوئی ہیں، لوئی سے پہلے غالب ہیں، غالب سے پہلے مدرکہ ہے، اس سے پہلے خزیمہ ہے، اس سے پہلے کنانا ہے، اس سے پہلے نزار ہے، اس سے پہلے مزر ہے، اس سے پہلے عدنان ہے، اس سے پہلے قدار ہے، اس سے پہلے ہمیشہ، اس سے پہلے علیشہ. تو اس سے پہلے مہینے کیا تھے؟ تو یہی مہینے سورج والے تھے. آدم تک جائیے کیلنڈر یہی تھا. چاند کی تاریخیں کلاب نے رکھی. اس سے پہلے مہینے چلتے تھے سورج والے، نام بدلتے رہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، بادشاہوں کے نام پر یہ مہینوں کے نام رکھے گئے. لیکن تھا حساب شمسی. جب شمسی حساب تھا تو جب حساب لگایا گیا صدیوں کا تو پتہ چلا 21 مارچ اہم ہے. آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. نوح کی کشتی خشکی پہ ٹھہری. کعبے کی بنیاد رکھی گئی 21 کو. کعبہ کامل ہوا 21 مارچ کو. عصائے موسیٰ اژدہا بنا 21 مارچ کو. جناب حزقیل نے مردے جلائے اور حکم ملا پانی چھڑک دو، ان مردوں پہ زندہ ہو جائیں گے. اسی لیے نوروز پہ نذر کا پانی چھڑکا. اب جہاں مردے زندہ ہی نہیں ہو رہے ان کو کیا پتا نوروز کیا ہے. ایک پورے ملک ایران کا قومی تہوار ہے، کسی کا تو احترام کیجئے بھائی، کسی کا تو احترام کیجئے. بغیر مطالعے کے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھ کو قسم ہے اس آسمان کی جس میں یہ برج ہے، جس میں آفتاب چل رہا ہے اور ہر سال 21 تاریخ آ رہی ہے. نوروز نیا دن، کیا پریشانی ہو گئی؟ ہر نئے دن کو کہیں گے. اور اگر قرآن سند رکھ دے نئے دن پر تو وہ دن مقرر ہو جائے گا قرآن میں. الیوم، وہ دن اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا نوروز کے دن. نعمتیں تمام ہوئی نوروز کے دن. تو اس دن کیا نعمتوں پہ نظر بھی نہ ہو؟ گواہی دی گئی، جس کی گواہی دی گئی. ایک گواہی دینے والا تھا، اسی کا نام تو غدیر ہے. ایک گواہی دے رہا تھا، ایک کی گواہی دی جا رہی تھی. جس کی گواہی دی جا رہی تھی وہ بلند تھا. وَشَاهِدٌ، وہ مشہور، ایک شاہد ہے، ایک مشہود ہے. قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، گواہی دی. یہ دن بہت بڑا دن تھا اسلام کے لیے. کوئی تو انگریزی تاریخ رہی ہوگی 18 ذی الحج کو، تو ریسرچ سے پوچھ لیجئے نا کون سی تاریخ. اس میں کیا حال ہے؟ محبتیں ہیں، لوگ محرم مناتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو عاشور مناتے ہیں. اور بستیوں میں چلے جائیے تو ہندی مہینوں سے جیٹھ میں مناتے ہیں، انگریزی سے مناتے ہیں. یعنی ہر بار آئے گا نا وہ دن کیلنڈر کے حساب سے. آپ تو صرف محرم لیے بیٹھے ہیں، انگریزی تاریخ کہیں اور گئی، ہندی مہینہ کہیں اور گیا. وہ کتنے خوش قسمت اور کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب بھی عاشور سال میں آئے تو یہی کہنا ہے جب بھی غدیر سال میں آئے. اس میں کیا حال ہے؟ بار بار غدیر کو یاد کرو، بار بار غدیر کو یاد کرو. انگریزی حساب سے کبھی آئے گی اور کبھی چاند کے حساب سے آئے گی. اور ایک دن آئے گا جب دونوں تاریخیں پھر ایک ہو جائیں گی.
جب کسی کو آنا ہوگا پھر اس دن ہم پوچھیں گے آج کیا تاریخ ہے مارچ کی؟ کیا تاریخ؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انبیاء کے دو سلسلے ہیں، انبیاء کے دو سلسلے ہیں، اور دونوں سلسلے حضرت ابراہیم سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے دیے، ایک سارا سے، ایک جناب ہاجرہ سے۔ جناب سارا سے جو بیٹا ہوا وہ اسحاق ہے، جناب ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا وہ اسماعیل ہے۔ اسماعیل کی نسل میں سرکار دو عالم آئے، اور اسحاق کی نسل میں یعقوب آئے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے دوسرے جڑواں بھائی عیسو ہیں، یعقوب کا بیٹا یوسف ہے، جبکہ 12 بیٹے ہیں، اور لاوی جو سب سے بڑے ہیں ان کی نسل میں موسیٰ اور ہارون آئے، انہی کی نسل میں داؤد اور سلیمان آئے، اسی نسل میں شعیب آئے، اسی نسل میں زکریا آئے، اسی نسل میں شموئیل آئے، اسی نسل میں طالوت آئے، اسی نسل میں یحییٰ آئے، اسی نسل میں عمران آئے، اسی نسل میں مریم آئی، اسی نسل میں عیسیٰ آئے، اور یوں رکا سلسلہ، یوں رکا۔ یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے۔ 70,000 انبیاء اسحاق کی نسل میں آئے جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کچھ کے نام ہم نے لیے، کچھ کے نام ہم نے نہیں لیے۔ اور آدم سے جب سلسلہ نسل انسانی شروع ہوا تو ہر نبی نے اپنے بیٹے سے جاتے جاتے یہ کہا خیال رکھنا ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنی تقریر کے آخری رخ تک پہنچ گیا۔ ہر نبی اپنے بیٹے سے یہ کہتا تھا ایک آخری نبی آئے گا، اسے ہمارا سلام بھی کہنا اور کچھ چیزیں ہم رکھے جاتے ہیں وہ اس تک پہنچا دینا۔ انجیل پڑھیے، توریت پڑھیے، زبور پڑھیے، صحف ابراہیم پڑھیے، صحف ادریس پڑھیے، صحف الیاس پڑھیے، سب میں آپ کو یہ ملے گا محمد آنے والے ہیں، احمد آنے والے ہیں، تیاری ہے ان کے آنے کی، ان تک سلام پہنچانا اور یہ چیزیں پہنچانا۔ آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا، شیش نے اپنے بیٹے انوش سے کہا، انوش نے اپنے بیٹے متشلق سے کہا، متشلق نے اپنے بیٹے ارفیشت سے کہا، ارفیشت نے اپنے بیٹے لمک سے کہا، لمک نے اپنے بیٹے نوح سے کہا، نوح نے اپنے بیٹے سام سے کہا، سام نے اپنے بیٹے تارخ سے کہا، تارخ نے اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، اسحاق سے کہا۔ اب وہ چیزیں کیا تھیں؟ جیسے جیسے نبی بڑھتے جاتے، جیسے جیسے نبی بڑھتے جاتے، ایک ایک چیز رکھتے جاتے۔ یہ اس آخری نبی کی ہے، کوئی اپنا امامہ دیتا، کوئی اپنی انگوٹھی دیتا، کوئی اپنا عصا دیتا، کوئی اپنا کرتا دیتا، کوئی کمر کا پٹکا دیتا، کوئی نالین رکھتا، جس کے پاس جو تبرک تھا، جو بھجوانا چاہتا وہ دے دیتا، یہاں تک کہ وہ چیزیں جمع ہوتی چلی گئیں۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی کہ صندوق میں رکھ دو موسیٰ کو۔ وہ صندوق پاکیزہ تھا۔ جب موسیٰ اس صندوق میں رکھے گئے تو ایک نبی اس صندوق میں رکھا گیا، وہ صندوق پاکیزہ ہو گیا۔ بعد میں اسی صندوق میں یہ سارے تبرکات جمع کر کے رکھ دیے گئے۔ قرآن نے اس صندوق کا ذکر کیا، یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون۔ ہم نے تابوت سکینہ میں سارے باقیات تبرکات رکھ دیے تاکہ اس تک پہنچے۔ آل موسیٰ آل ہارون کو وارث کیا تابوت سکینہ کا۔ 248 آیت کا نشان سورہ بقرہ، اس کا نام رکھا گیا تابوت سکینہ قرآن میں۔ سکینہ سکون دینے والا صندوق، عربی میں قرآن میں تابوت کہتے ہیں صندوق کو۔ کیکر کی لکڑی سے وہ صندوق بنا تھا جس سے خوشبو آتی تھی، 2.5 ہاتھ لمبا تھا،
1.5 ہاتھ چولا تھا اور 1.5 ہاتھ اونچا تھا. ناپ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں تبرکات تھے، اس میں آدم کا لباس تھا، اس میں نوح کا لباس تھا، اس میں ادریس کا لباس تھا، ادریس کا امامہ بھی تھا، کمر کا پٹکا بھی تھا، اسی میں سلیمان کی انگوٹھی بھی تھی، اسی میں وہ کرتا تھا جس کو پہن کر ابراہیم آگ میں گئے تھے. اس کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کو گلزار بنائے. اس میں وہ کرتا بھی تھا جو یوسف پہنے تھے جب کنویں میں پھینکے گئے. انبیاء کے تبرکات اس صندوق میں تھے. قرآن کہہ رہا ہے اور ہر نبی یہ کہہ رہا ہے یہ تابوت سکینہ محمد تک جانا ہے، محمد تک جانا ہے. یہاں تک کہ موسیٰ کو حکم ملا کہ جب بھی میدان جنگ میں جاؤ تو فتح اس وقت پاؤ گے جب یہ صندوق آگے آگے چلے گا. تو اس کا اہتمام حکم الہی سے یہ ہوا کہ ایک زرتاز شامیانہ بنا جو سونے کے تاروں سے بنایا گیا اور اس کے 4 ڈنڈے سونے کے تھے. اس شامیانے کے نیچے اس صندوق کو کاندھے پہ اٹھایا جاتا، پیچھے پیچھے لشکر چلتا، آگے آگے تابوت. تابوت آگے چلتا، لشکر پیچھے چلتا اور میدان جنگ میں اس شامیانے کو لگا کر اس کے نیچے تابوت رکھا جاتا اور موسیٰ کہتے اب جنگ کرو، اس تابوت کی وجہ سے تم فتح پاؤ گے. یاد رکھو تابوت نہ ہو تو مسلمانوں کو فتح نہیں ملے. اب پتہ چلا کیوں ہار رہے ہیں مسلمان، تابوت کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن ہے، قرآن. تابوت سکینہ. یہاں تک کہ بعد موسیٰ بنی اسرائیل کے بچے تابوت کی بے ادبی کرنے لگے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تابوت کی بے ادبی ہو رہی ہے، تابوت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس لیے اس کو آسمان پہ لاؤ. تابوت کو فرشتے آسمان پہ اٹھا لے گئے. بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ملک نہ رہا، سلطنت نہ رہی، جنگلوں میں بھٹکنے لگے. یہاں تک کہ شمعیل نبی سے یہ کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ. کا بادشاہ ہم بناتے ہیں لیکن اس کو ماننا پڑے گا. کہ ہم بادشاہ بناتے ہیں، طالوت کو تمہارا بادشاہ بناتے ہیں. قوم نے کہا اس کے پاس تابوت نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ طالوت کے پاس صندوق لے جاؤ تاکہ وہ تابوت کو دکھا کر کہیں میں تابوت کا مالک ہوں. جب تابوت آیا تو قوم ایمان لائی. تابوت پھر غائب ہے. اب تاریخوں میں پڑھیے انطاکیہ سے توریت کی لوحیں آ کر مہدی نکالیں گے، تب یہودی کلمہ پڑھیں گے. کسی کو نہیں معلوم موسیٰ کی توریت کہاں ہے، انطاکیہ کی پہاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے اور صرف مہدی کو معلوم ہے. اب بتاؤ قرآن میں تابوت سکینہ ہے تو ہے کہاں؟ کہاں ہے؟ تابوت ہے، زمین پہ تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ تابوت چلا. اور بنی اسرائیل سے جب بنی اسرائیل کی بیٹی نزار بیاہ کر لائے تو تابوت سکینہ یہاں آیا، جہیز میں آیا. نزار نے مزر سے کہا یہ پہنچا دینا. مزر نے مرہ سے کہا، مرہ نے خزیمہ سے کہا، خزیمہ نے مدرکہ سے کہا، مدرکہ نے غالب سے کہا، غالب نے لوائی سے کہا، لوائی نے اپنے بیٹے کلاب سے کہا، کلاب نے اپنے بیٹے قصی سے کہا، قصی نے اپنے بیٹے عبد مناف سے کہا، عبد مناف نے اپنے بیٹے ہاشم سے کہا، ہاشم نے اپنے بیٹے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا. صندوق ہے تابوت سکینہ. اب تابوت سکینہ کا تنہا وارث، تنہا مالک ابو طالب تھا. کیا پوچھتے ہو کون ہے ابو طالب؟ سنو کون ہے ابو طالب. 1,24,000 انبیاء کی وصیتوں کا امین ہے ابو. لیکن وارے داماد انگوٹھی سلیمان کے ملک کے برابر تھی. فقیر نے کہا کچھ دے دو.
علی وہ ہے جو زکات میں ملک سلیمان دیتا. زکات دو تو ایسے دو. اللہ جزا. حسن صغیر اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہارے گھر کو آباد. کیا ولائے علی ہے تمہاری, اور کیا پورے بجمے کی ولا ہے. اب وہ دن تو آئے, وہ دن آیا, اور وہ دن وہ تھا کہ وہ تجارت کا سامان لیے شام سے آتے تھے, اور خدیجہ کنیز سے کہہ رہی تھی پردے ڈال دو, ہم آرام کو جاتے ہیں. پردے ڈالے گئے, خدیجہ حجرے خاص میں چلیں, جبکہ تکیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کنیزیں اٹھائے ہوئے چادر کے گوشے کو چل رہی تھیں. جب خوابگاہ میں پہنچی کہ دھوپ بہت تیز آ رہی ہے, میں نے کہا تھا کہ پردے ڈال دیے جائیں. پردے کیوں نہیں ڈالے گئے؟ کنیزیں ادب سے آگے بڑھیں. کہا ملکۃ العرب, پردے تو ڈال دیے گئے. کہا پھر یہ دھوپ کہاں سے آتی ہے؟ کنیز نے پردے کو ہٹایا. کبھی بھی یہ دھوپ نہیں ہے, وہ یتیم عبداللہ قافلہ لے کے آ رہا ہے. یہ اس کے چہرے کا نور ہے جس سے آپ کا قصر منور ہو رہا. بھائی سنت ایک بار خدیجہ نے کہا جیسے ہی محمد آئیں ان کو ہمارے محل میں لایا جائے. نفیس پردے مقبل و دیبا کے گرنے لگے, ایک پردہ دوسرا پردہ, 7 پردے گرتے جاتے تھے. اور جب محمد بڑھتے جاتے تھے کنیزیں پردوں کو ہٹاتی جاتی تھی. جب آخری پردہ آیا, وہاں کرسی رکھی تھی, محمد تشریف فرما ہوئے. پردے کے پیچھے سے آواز آئی, کنیز آپ پر سلام کرتی ہے, خدیجہ آپ پہ سلام کرتی ہے. پوچھنا صرف یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے اس قافلے سے, اس رقم کا کیا کریں گے؟ کہا اس رقم کے بارے میں میرے چچا ابو طالب یہ کہتے ہیں. جملہ سن لو, محمد کی کوئی بات بغیر ابو طالب شروع نہیں ہوتی. تو اسلام بغیر ابو طالب کیسے شروع؟ میرے چچا ابو طالب کہتے ہیں اس رقم کے 2 حصے کروں گا. آدھی رقم سے کچھ اونٹ خرید کر تمہیں دوں گا تاکہ تم ذاتی تجارت اپنی کرو, اور آدھی رقم سے کسی شریف عرب کے اشرف ترین خاندان کی بیٹی سے تمہارا عقد کریں گے. کہ اگر میں کسی اشرف خاندان کی اشرف ترین پاک و پاکیزہ اور طاہرہ کا پتہ دوں, آپ عقد کریں گے؟ کہ آپ نام بتائیں, میں پہلے اپنے چچا سے پوچھوں گا. میں یہ جملہ اگر تم اجازت دو تو میں کہہ دوں, اگر اجازت دو تو چپکے سے کہہ کے بڑھ جاؤں. ایک ہی عقد تو ابو طالب کی اجازت سے ہوا. اگلا جملہ کہہ دوں, چونکہ اذن ابو طالب کا تھا اسی لیے تو اولاد ہوئی. میں اپنے چچا سے پوچھوں گا, آپ اس خاندان کا پتہ دیجئے, آپ اس خاندان کی بیٹی کا. تو جواب ملا, پردے کے پیچھے کنیز حاضر ہے, آپ سے عقد کرنے کے لیے تیار ہے. چہرے پہ سرخی آئی, کہا جی ہم چچا سے عقد کریں گے. گئے جا کے ابو طالب سے کہا کہ آج ملکۃ العرب نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے. یاد رکھیے شادی کا پیغام ہمیشہ بیٹا دیتا ہے. یہ اسلام کی پہلی شادی ہے کہ ادھر سے پیغام آیا. اگر محمد کی طرف سے پیغام آتا تو تاریخ اسلام لکھتی دولت کی لالچ میں پیغام دیا. جملہ سن لو, قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, دولت نے نبوت کو پیغام دیا. اب یہ بھی جملہ سن لو, اللہ نے خدیجہ کا احترام و عزت بڑھا دیا. اسلام میں اب طریقہ یہی ہو گیا نکاح کا. ہائے ہائے ہائے,
ایجاب و قبول معلوم ہے نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں. حجت الاسلام پروفیسر ظل صادق صاحب قبلہ آیت اللہ شیرازی کے وکیل تشریف فرمائیں، فقہ کے علم سے اچھی طرح واقف ہیں. علماء کرام ہی تو نکاح پڑھاتے ہیں نا. تو کیا ہے طریقہ نکاح کا؟ ایک ہے ایجاب، ایک ہے قبول. کدھر سے نکاح کی ابتدا ہوتی ہے؟ لڑکے والے کی طرف سے یا لڑکی والی کی طرف؟ بارات لے کے لڑکا آتا ہے لیکن مولوی پہلے لڑکی کے پاس جاتا ہے. وہ اجازت دے دے تب واپس آ کے کہے گا لڑکے کے مولوی سے اجازت دی لڑکی نے، اب قبول کر لو تو عقد پڑھا جائے گا. اگر وہ منع کر دے تو نکاح نہیں. خدیجہ کی وجہ سے حق عقد لڑکی کو دیا. لڑکا انتظار میں بیٹھا ہے لڑکی کے کھا پر. یہ خدیجہ کا احترام بڑھایا. چونکہ نکاح کا آغاز خدیجہ سے ہوا تھا تو قیامت تک اسلام میں آغاز لڑکی کی طرف سے ہوگا. پہلے مولوی وہاں جائے وہ اجازت دے دے. کیا احترام بڑھایا. نکاح کا طریقہ خدیجہ کے پیغام سے لیا اسلام نے. سنت یوں بنتی ہے، صرف سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول میں سنت خدیجہ بھی ہے، سنت علی بھی ہے، سنت زہرا بھی ہے. اکیلی سنت نہیں ہے. کہہ دوں خاندان نے، رسول کے خاندان نے مل جل کے اسلام بنایا. سب کو شامل کرو. اور یہ جملہ کہہ دوں امت نے اسلام نہیں بنایا. امت کو تو ماننا تھا، بنایا انہوں نے. مانو تو ہو، بنائیں گے وہ، بنائیں گے وہ. پہلی نماز کس نے پڑھی؟ خدیجہ نے اور علی نے اور جعفر طیار نے. اکیلی ہے نماز؟ اکیلی نہیں. خدیجہ نے پڑھی اس لیے عورت پہ بھی واجب، علی نے پڑھی اس لیے بچوں پہ بھی واجب، جعفر نے پڑھی اس لیے جوانوں پہ بھی واجب، ابو طالب نے پڑھی اس لیے بوڑھوں پہ بھی واجب. فقہ کو سمجھو، دین اسلام و شریعت کو سمجھو. جہالت کی باتیں نہ کرے، جھوٹ زیادہ نہ بولے، کوشش کرے سچ بولے، سچ بولے، سچ بولے. اللہ توفیق دے کہ اجداد نبی کے لیے، اولاد نبی کے لیے سچ بولا جائے. سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے پروردگار سچائی کی راہ پہ چلا. یہ صراط مستقیم سچائی کی راہ ہے. سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے صراط مستقیم کہنے سے. چچا خدیجہ نے پیغام دیا. چچا خدیجہ نے پیغام دیا. اچھا صفیہ بہن کو بلایا. ابو صفیہ میرے قریب آؤ. حمزہ کی سگی بہن، ابو طالب کی بہن. جناب صفیہ کو بلایا. ابو لہب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اب جملہ سنیے گا، کفر کا جملہ، کافر کا جملہ سنیے. ابو لہب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مفلس آدمی کو ملکۃ العرب پیغام دے شادی کا؟ اس لیے کہ عرب کے اور دنیا کے بڑے بڑے رئیسوں نے، خدیجہ نے نہیں، ایک ہی جگہ دونوں آیتیں رکھی ہے. الم یجد کا یتیمن فاوا، تم یتیم تھے ہم نے سرپرست دیا. وجدک عائلا فاغنا، تم مفلس تھے ہم نے تمہیں دولت مند بنایا. وہ ابو طالب، یہ خدیجہ. ایک ہی سورے میں والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیا سجا ہوا سورہ ہے. اس میں ابو طالب بھی ہیں، اس میں خدیجہ بھی ہیں. جیسا ہی ابو لہب نے یہ کہا، ابو طالب نے کہا صفیہ آپ جائیے. اونٹ تیار ہوا، ہماری پہ صفیہ بیٹھی، خدیجہ کے قصر کی طرف چلی. ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی شہزادی جا رہی تھی، رئیس عرب کی بیٹی جا رہی تھی.
تاجدار عرب کی بیٹی جا رہی تھی، رئیس مکہ کی بہن جا رہی تھی، اس لیے اہتمام تھا۔ اور سواری جب چلی، خدیجہ کو معلوم ہوا کہ سواری آ رہی ہے، عبد المطلب کی بیٹی آ رہی ہے، ابو طالب کی بہن آ رہی ہے۔ ایک بار حجرے سے باہر چلی کہ میں استقبال کروں گی، کہ ایک بار پائچے میں پیر الجھا، جیسا ہی الجھا بے اختیار ایک جملہ زبان سے نکلا، اللہ محمد کے دشمن کو کبھی سرسبز و شاداب نہ کرنا۔ جملہ پسند آیا، اسی کو سورہ کوثر بنا دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر خدیجہ کے منہ سے پہلے نکلا، اللہ نے آیات بنا کے قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن یوں ہی بنا، کچھ ابو طالب بولیں، کچھ خدیجہ بولیں، کچھ زہرا بولیں، کچھ علی بولیں، کچھ حسن بولیں، کچھ حسین بولیں، قرآن بن گیا، قرآن بن گیا۔ ان کا عمل قرآن بنتا چلا، ان کا لہجہ قرآن بنتا چلا۔ آپ قرآن کو الگ کر کے کہاں لے جائیں گے؟ یہ جو کچھ بول رہے تھے وہی لغت عرب بن گیا، وہی قرآن بن گیا۔ اللہ کو ان کی زبان پسند تھی، ایسی میٹھی زبان کسی کی ہو تو اللہ کو پسند آ جائے۔ صفیہ نے کہا کیا آپ نے رشتہ دیا؟ کہا بے شک رشتہ دیا۔ کہا آپ نے رشتہ دیا، اب بنی ہاشم آئیں گے، بارات لے کے آئیں گے۔ ادھر سے ورقہ آئے جو چچا ہیں خدیجہ کے، اسد ہیں دوسرے چچا۔ بارات کی تیاری ہوئی، تاریخ طے ہوئی، ادھر محمد کو دولہا بنانے کی تیاریاں ہوئی۔ حمزہ بھی آئے، زبیر بھی آئے، عباس بن عبد المطلب بھی آئے، جعفر بھی آئے، عقیل بھی آئے، طالب بھی آئے۔ لو دولہا سجنے لگا، دولہا سجنے لگا۔ آج تابوت سکینہ کھلا، وارث ابو طالب یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، اسی صندوق میں تو سکینہ تھا، سکون تھا۔ ادریس کا امامہ نکالا، محمد کے سر پہ رکھا، الیاس کا پٹکا کمر میں باندھا، عصائے موسیٰ ہاتھ میں دی، سلیمان کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنائی، ابراہیم کا پیراہن پہنایا، یوسف کا کرتا پہنایا۔ اللہ اکبر، یعقوب کی نالین پہنائی، دولہا سج گیا۔ یہ دولہا تھا یا سکون تھا ابو طالب کا؟ بارات چلی، بقعہ نور بنا تھا خدیجہ کا قصر۔ مصر سے بلائے گئے تھے ملازم جنہوں نے قصر کو سجایا تھا، پردے ڈالے گئے تھے، ہر پردے پہ آفتاب و مہتاب کی تصاویر بنی ہوئی تھیں، روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا، اور ایک تخت تھا زمرد کا جس پہ دولہا کو بٹھایا گیا۔ اب عقد شروع ہوگا۔ پہلے خدیجہ کے وکیل اسد بنے جو چچا تھے، خطبے کا جواب ابو طالب نے دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ لڑکی اجازت دے دے تو عقد لڑکے والے کا مولوی پڑھتا ہے۔ اس وقت کون مولوی ہے جو ابو طالب کے سامنے آ سکے؟ الحمدللہ الذی۔ نکاح پڑھا ابو طالب نے، ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ ابو طالب خدیجہ بنت خویلد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن زہرہ کو بیاہ کر اپنے گھر لائے، بہو بنا کر۔ جیسے ہی ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کی پہلی بہو اتری، 5 بہویں آئیں گی اس گھر میں، پہلی خدیجہ، آخری فاطمہ، نہیں سمجھے؟ ماں بھی ابو طالب کی بہو، بیٹی بھی ابو طالب کی بہو، گود میں پالا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا کہتے ہیں۔ خدیجہ اس گھر میں آئی، خدیجہ اس گھر میں آئی، اور قرآن دیکھ رہا تھا، محفوظ کر رہا تھا، اور قرآن نے آواز دی لوح محفوظ پر، فَادِعِيَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ مَرَجًا بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۔ ہم نے علم و نور کے 2 دریاؤں کو ملایا۔ یہ خدیجہ آئی،
یہ خدیجہ آئی بہو بن کر، اور 2 ہجری میں اسی گھر میں زہرا بہو بن کر آئیں، تو سورہ رحمان نے آواز دی جب علم و نور کے دریا ملتے ہیں تو یخرجو منہما لولو والمرجان، اس میں سے 2 موتی نکلتے ہیں، ایک سبز ہوتا ہے، ایک سرخ ہوتا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین۔ باب ای علی ربکم، کہاں تک رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھا جھوٹ بولنے والوں کو، دیکھا سورہ رحمان نے کہا جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں، ایک بار نہیں کہا، یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہر 2 آیتوں کے بعد۔ جھٹلا رہے ہو، اللہ کو جھٹلا رہے ہو، آیات کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر شکایت قرآن کو ہی جھٹلا دے تو کیا شکایت؟ اور قرآن نے اعلان کر، کون ہے یہ جھوٹے لوگ؟ سورہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے؟ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، کون لوگ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں؟ پتہ تو چلے نعمت کیا ہے۔ نعمت روٹی ہے، نعمت کھانا ہے، نعمت دودھ ہے، پانی ہے، پھل ہیں، کیا چیز نعمت ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹھکرا رہا، پانی بھی سب پی رہے ہیں، کھانا بھی سب کھا رہے ہیں، روٹی بھی سب کھا رہے ہیں، ڈبل روٹی بھی سب کھا رہے ہیں، پھل بھی سب کھا رہے ہیں، نان بھی کھا رہے ہیں، شیرمال بھی کھا رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، پوری گائے بھی کھا رہے ہیں، اونٹ بھی پورا کھا رہے ہیں، بھیڑیں بھی کھا رہے ہیں، بکریاں بھی کھا رہے ہیں، بچڑے بھی کھا رہے ہیں، ارے جو مل رہا ہے کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کہاں نعمتیں ٹھکرا رہے ہیں؟ تو تو نے کہا کیوں کہ یہ نعمتیں ٹھکرا دے؟ تو پھر کوئی اور چیز ہے جسے ٹھکرایا گیا، وہ کیا ہے؟ ولایت علی۔ نعمت کو جھٹلاؤ نہیں، نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ولایت علی ہے، وہ امامت علی ہے، امامت حسن ہے، امامت حسین ہے۔ اب ماننے میں کیا ہے؟ 1400 سال پہلے یہ پریشانیاں تھیں، یہ بھی تھے، وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، کیا کرتے؟ آنکھوں کی شرم تھی، نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کس بات کی شرم ہے؟ کس بات کی شرم ہے؟ اور اگر کسی نے یہ کہا ہو ہم کو نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، تو حدیث دکھاؤ، ارے دکھاؤ نا، کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے والے یہ کہہ کے گئے ہوں اگر ہم کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، رسول اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ تو رسول اللہ نے تو یہی کہا، جو علی کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے۔ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، اور اسی کو بار بار نبی نے کہا۔ لاؤ ایک حدیث لاؤ، پورا عالم اسلام مل کر بیٹھ جائے، 85-88 ملک اپنے کتب خانے لائیں، بغداد کے تو جل گئے، اور جگہوں کے تو ہوں گے، ساری کتابیں تو نہیں جل گئیں، کتابیں ہیں، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ نبی نے یہ کہا ہو ان کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ان کو نہیں مانو گے تو دکھاؤ، یہاں لاؤ۔ ایک حدیث ہے عالم اسلام میں، ایک حدیث گونج رہی ہے، ایک حدیث گونج رہی ہے، ایک حدیث گونج رہی ہے کہ اگر پوری دنیا ولایت علی پر متفق ہو جاتی تو اللہ جہنم کو نہ بناتا۔ سلمان نے علی سے کچھ رموز رسالت بتائیے کہ جاؤ ہماری طرف سے جاؤ، اذن ہے، نبی سے جا کے کہو کہ 70,000 راز شب معراج اللہ نے آپ کو بتائے، اس میں سے ایک راز سلمان فارسی کو دے دیجئے۔ سلمان گئے، کہا اللہ نے شب معراج آپ کو 70,000 راز بتائے، اس میں سے ایک راز سلمان کو ہدیہ کیجئے۔ کہ علی کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہاں رسول اللہ؟ مسکرائے نبی اور مسکرا کر کا سلمان
لو 70,000 رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتاتے ہیں، سب کو بتا دینا یہ راز میرے بعد۔ راز یہ ہے کہ اللہ نے شب معراج مجھ سے یہ راز بھی بیان کیا کہ پوری دنیا میں اگر تمام انسان اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت دل میں رکھیں گے تو ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ رائی کا دانا تو رائی کا دانا جتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے، اتنی بڑی محبت بھی دل میں علی کی رکھنا مشکل ہے، ورنہ جنت کس کو پیاری نہیں۔ مشکل کام ہے علی سے محبت کرنا۔ مرحبا مرحبا جو 14 صدیوں سے اس شان سے علی سے محبت کر رہے ہیں۔ علی سے محبت کرنے والوں کے گھروں کو اللہ آباد رکھے، ان کے بچوں کو پروان چڑھائے۔ کیا ہے ولائے علی؟ اسی سے پوچھو جو سرشار ہے ولائے علی میں، محبت علی میں۔ بس کوئی مسئلہ ہوا ایسا کہ کورٹ میں مقدمہ تھا اور مسیب علی زیدی کو گواہی دینی تھی۔ جج نے پوچھا آپ کے ہاں کے جلوس میں نعرے لگے؟ مسیب صاحب نے کورٹ میں بیان دیا نعرہ ہمارے ہاں ایک ہی لگتا ہے اور وہ نعرے حیدری ہے، اور اس نعرے کو ہم روک نہیں سکتے، اور یہ نعرہ جب بھی دبایا جائے گا اور ابھرے گا۔ مسیب علی زیدی کا بیان جنگ اخبار میں چھپا، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ حیدری۔ لیکن مجلس کا نعرہ، خوشی کا نعرہ، اور یہ جلوس جو مسیب علی زیدی نکال چکے اور آج اس کو 50 برس پورے ہو رہے ہیں، اور اسی روٹ سے مارٹن روڈ انتہائی احترام سے جاتا ہے۔ یہ جلوس اس جلوس کی یاد ہے جو مختصر سا جلوس لٹ کر کربلا، کوفہ اور شام سے مدینے پہنچا۔ اس میں کوئی نعرہ تھوڑی تھا، یہ خاموش جلوس تھا۔ خاموشی سے چند عماریاں مدینے میں داخل ہوئیں، شام ہو رہی تھی، دھندلکا سا تھا، سرمئی شام ظاہر ہو رہی تھی، مدھم دن تھا۔ عماریاں جیسے ہی سرحد مدینہ پہ داخل ہوئے، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے عماری کا پردہ ہٹایا۔ الوداع ہو گئی، الوداعی جلوس نکلے گا، دن تمام ہوا، دن ڈھل چکا، شام قریب ہے، مہمان رخصت ہو رہا ہے، الوداع کہنا ہے، الوداع کہنا۔ تھکے نہیں ہو، مہمان کو رخصت کرتے وقت تھکنا کیسا؟ کوئی ایک کو الوداع تھوڑی کہنا۔ کربلا کے 72 مہمان ہوئے تھے، گھر آباد تھے، کیسے سجے ہوئے گھر ہیں، کیسی روشنیاں ہیں، کیسے چراغ جل رہے ہیں، کیسا جھولا رکھا ہے، کیسے علم ہیں، کیسے قمقمے ہیں۔ ارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد سب اجڑ جائے گا۔ بس تصور کرو اجڑا گھر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو اجڑا گھر نہ دکھائے۔ میں پڑھوں گا، بہت سی فرمائشیں ہیں۔ ہمارے دوست صفدر صاحب ہیں، حسن صغیر صاحب ہیں، ان کے چہرے دیکھتا ہوں، بھائی پٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اتنی علالت کے باوجود زاہد نقوی صاحب ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان 10 دن مسلسل آئے، طبیعت ٹھیک نہیں مگر اس گرمی میں بیٹھے، ایسے سارے بزرگ ہم دیکھ رہے ہیں۔
کوئی گرمی کی پرواہ نہیں. بچوں جوانوں کا کیا ذکر, ان کے پاس تو ماشاءاللہ ولائے علی کی طاقت ہے. خیال تو بزرگوں کا ہے کہ دھوپ میں باہر کھڑے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی دھوپ آ رہی ہے, لیکن کتنی دیر کی دھوپ برداشت کرو گے؟ 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ؟ ارے جس کا لاشا دھوپ میں, چادر زینب کے پاس نہیں تھی, دھوپ میں لاشا. جزاک اللہ. کیا گریا ہے, کیا مجلس پہ نور ہے. ہم بھی روئیں, آپ بھی روئیے, ہمیں پتہ ہے. دیکھیے یہ خواتین یہاں سے وہاں تک مہمان کو رخصت کرنے آئیں, کئی ہزار خواتین ہیں پردے کے پیچھے, ادھر بھی بیٹھی ہیں, باہر سڑک پہ تمام مومنین بیٹھے ہیں, رضویہ کے اس چوراہے تک مومنین مجلس سن رہے ہیں. مجھے پتا ہے سب گریا کر رہے ہیں, جو جہاں بیٹھا ہے اس کے آنسو بہ رہے ہیں. میں جلدی نہیں کروں گا, میں جلدی سے مہمان کو رخصت نہیں کروں گا. اے حسین, جلدی نہیں جانے دیں گے, دامن پکڑو. مجھ سے پوچھو گے کیسے دامن پکڑو گے؟ اس طرح دامن پکڑو جیسے سکینہ نے خیمے سے حسین نکل رہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جیو سلامت رہو, اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے. تمہارے سروں پہ جناب زہرا کی چادر کا سایہ ہو. زینب کی چادر تو لٹ گئی, جناب سیدہ کی چادر, چادر کسا کا سایہ ہو. سنتے جاؤ, میں وہی ہوں. ام کلثوم شہزادی نے اماری کا پردہ ہٹایا اور ایک بار نوحہ پڑھا. اے شہر مدینہ, اے نانا کے شہر, ہم جب گئے تھے تجھ سے جدا ہو کر تو گودیوں میں بچے تھے, مانگیں آباد تھیں, اب جو آئے گودیاں خالی ہو گئی, مانگ اجڑ گئی, مانگیں اجڑ گئیں, بیویاں بیوہ ہو گئیں, گودیوں میں بچے نہیں آئے. اور جملہ یہ کہا, اے نانا کے شہر ہمارے آنے کو قبول نہ کر, ہمارے آنے کو قبول نہ کر. کچھ جملوں کی میں تشریح کروں گا. آپ یہ سنتے آئے ہیں نا بچپن سے کہ سید سجاد نے کہا ہم ایک دم سے مدینے میں نہیں جائیں گے, بیرون مدینہ خیمے لگائے جائیں. وجہ معلوم ہے, وجہ سنو گے آج؟ کسی سے وجہ سنی ہے تم نے؟ وجہ بھی سن لو. سید سجاد جانتے تھے 28 رجب کو جب ہم نکلے تھے, اکبر تھے, قاسم تھے, اون محمد تھے, عباس تھے. ارے چھوٹا سا قافلہ جائے گا, لوگ پریشان ہو جائیں گے, کلیجے پھٹ جائیں گے, اتنا بڑا جلوس گیا تھا. ٹھہرو ٹھہرو, یہیں ٹھہرو, پہلے خبر جائے پھر ہم چلیں گے, پھر ہم جائیں گے. خیمے لگ گئے, ایک کرسی بیرون خیام رکھی گئی, کالی چادر گلے میں ڈال کے سید سجاد اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. بشیر بن جزلم قافلہ لے کے آیا تھا, اس کو بلایا, کہ تیرا باپ شاعر تھا, شعر کہتا تھا, تجھے شعر کہنے آتے ہیں؟ کہاں کچھ شعر کہہ لیتا ہوں. کہ یہ علم لو, یہ سیاہ علم لو, اور یہ چادر کالی گلے میں ڈالو, گھوڑے پہ بیٹھو اور صدر مقام پر مدینے میں جاؤ اور جا کر پرچم دکھا کے اعلان کرو اور کہنا اہل مدینہ 28 رجب کو جو قافلہ حسین کا گیا تھا واپس آ گیا. جاؤ اعلان کر دو, جاؤ اعلان کر دو. بشیر چلا, علم ہاتھ میں لیا, گلے میں چادر ڈالی, گھوڑے پہ بیٹھا, صدر مقام پر آیا اور ایک بار پکارنا شروع کیا, اہل مدینہ. مدینہ لٹ گیا, اہل مدینہ. مدینہ اجڑ گیا. جب یہ آواز گونجی گھروں کے دروازے کھلنے لگے, گھروں کے دروازے کھلنے لگے, لوگ چوک در چوک چلے, عورت مرد بچے, مدرسے بند ہو گئے, بچے دوڑتے چلے, مسجدیں خالی ہو گئیں, لوگ دوڑتے چلے, گھر خالی ہو گئے, مجمع بڑھتا جاتا تھا. اور ایک بار بشیر اعلان کرتا جاتا تھا, ایک بار مدینے کے نوجوان کمر میں تلواریں لگائے آگے بڑھے, کہ بشیر ہمارا شہزادہ علی اکبر آ گیا.
ہمارا شہزادہ علی اکبر آ گیا. چلو مسجد میں چلو, سب پتہ چلے گا کون آیا کون نہیں آیا. ایک بار بچے مدرسوں کے آگے بڑھے, دوڑتے ہوئے آئے, کہا بشیر ہمارے دونوں شہزادے اون و محمد آ گئے. بس یہ شور تھا کہ محمد حنفیہ کی آنکھ کھلی, حسین کے بھائی زینب کے بھائی آنکھ کھلی. کا شور کیسا ہے, یہ گریہ کیسا ہے. غلاموں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں, اصل بات نہ بتائیں. کہا آپ کے بھائی آ گئے, آپ کے بھائی آئے ہیں, حسین آئے ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا بھائی آ جائے, میں بیمار پڑا ہوں, میرا بھائی باخلاق ہے, وہ عیادت کو کیوں نہیں آیا, اور اگر وہ نہیں آئے ہم چلیں گے, ہم آپ چل, ہمیں اٹھاؤ ہمیں اٹھاؤ. غلاموں سے کہا بازو پکڑ لو. غلاموں نے بازو پکڑے, باہر لے کے آئے. جیسے ہی شاہراہ پہ آئے, دور سے نظر پڑی, کالے کالے علم نظر آئے, کالے کالے علم. ایک بار سینہ پکڑ کے کہا ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا, میرا حسین مارا گیا. زمین پہ بیٹھ گئے, محمد حنفیہ زمین پہ بیٹھ گئے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا کہ لے چلو, کون کون آیا ہے. مجمع بڑھتا جاتا ہے, میری طرف دیکھتے رہنا. اب بیمار بیٹی آواز دی, نانی ام سلمہ کو سنا بابا آئے. دادی ام البنین جلدی چلیے بابا آئے, پھپھی آئی ہیں. ارے نانی جلدی چلیے, میرا اصغر آیا, میرا بھیا علی اکبر آیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. دادی نے کہا شکرا بی بی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں جاتی ہوں, میں خبر لاتی ہوں, تم ٹھہرو, دروازے پہ ٹھہرو, میرا انتظار کرنا. پوتے کو بلایا فضل کو, کہا بیٹا میرا ہاتھ تھام لو, مجھ میں تاب نہیں ہے, میرا ہاتھ پکڑ لو. چادر اوڑھ لی, عصا ہاتھ میں لیا, پوتا انگلی پکڑ کے چلا. کہا بیٹا وہاں چلو جہاں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے. ایک بار شور ہوا, راستہ دو مادر عباس آ رہی. جملے سنتے جائیے گا. مجمع نے کہا راستہ دو مادر عباس آ رہی. ایک بار مجمع میں جو لوگ کہہ رہے تھے مادر عباس آ رہی, ایک بار سب کو ڈانٹ کر کہا خبردار مجھے عباس کی ماں نہ کہو. ابھی میں عباس کی ماں نہیں ہوں جب تک مجھ کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے بیٹے نے حسین سے وفاداری کی یا نہیں. ابھی مجھے عباس کی ماں نہ کہو. پوتے نے ہاتھ پکڑا, آگے بڑھا, کہا بیٹا ذرا اس سے پوچھو, اس سے پوچھو. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا مجمع بہت ہے, بچہ کچل نہ جائے, تو میں نے آگے بڑھ کے گھوڑے سے اتر کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بے اختیار کہا کس کے بیٹے ہو. کا سوال پہلے ہم کریں گے, پہلے سوال ہم کریں گے. بشیر یہ بتاؤ یہ علم تم کو کہاں سے ملا. کہ آپ کا اس علم سے کیا واسطہ. کہ یہ میرے باپ عباس کا. آپ عباس کے بیٹے ہیں, آپ کس کے ساتھ آئے. کہ یہ میری دادی, یہ میری دادی ام البنین آئی ہیں. ایک بار آواز آئی بشیر بشیر ذرا مجھے حسین کی خیریت سنا دے. وہ قیامت ہے, تقریر ختم ہو گئی. کہ مجھے حسین کی خیریت سنا دے. کہا بی بی حسین تو مارے گئے, حسین کا سر کٹ گیا, مقتل میں لاشا ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا, حسین نہیں مارا جا سکتا. پہلے یہ بتا کیا عباس حسین کو چھوڑ کے چلا گیا. مجھے جلدی بتا کیا عباس نہیں تھا. جہاں عباس ہو وہاں حسین نہیں مارا جا سکتا. ہاتھ باندھے. کہا بی بی پہلے پورا حال سن لو. عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے, یہ عصر سے پہلے کا ہے ہنگام, واپس نہیں آئے. بھائی کے لیے ہاتھ کٹا دیے, سر پہ گرز پڑا, فرات کے کنارے عباس مارے گئے. دو جملے ختم ہو رہی تقریر. بھائی یہ سننا تھا. چپ ہو گئی بی بی, چپ ہو گئی. چادر کو سنبھالا, پوتے سے کہا چلو جنت البقیع چلو. زہرا کی قبر پہ آئیں, آ کے کھڑی ہوئی. کہا زہرا بی بی میرے چاروں بیٹے مارے گئے, آپ مجھ سے خوش ہیں. میں جب تک زندہ رہوں یا حسین یا حسین یا حسین